الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بدل پڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آدم سے جانے والے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے حمد و ثنا کے بعد رسول کریم محمد رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا گلدستہ کرنے کے بعد خالق کائنات مالک المسلم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب عظیم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج دو عظیم ہستیوں کا ذکر میں نے کرنا ہے۔ ایک وہ ہستی ہے جن کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک وہ ہستی ہے جس کو محدث اعظم پاکستان کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی سردار احمد صاحب فیصل آباد والے، جنہوں نے یہ چراغ جلایا، اس چراغ کی روشنی میں جو ناکارہ اور نکمے بندے کو بھی نصیب ہوئی۔ حضور فیض ملت نور اللہ مرکزو کے استاد گرامی محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب، جنہوں نے 10 سال تدریس فرمائی اور اتنے نیاب ہیرے تیار فرمائے جن کی مثال آپ کے سامنے حضور فیض ملت نور اللہ مرکزو جیسی حیثیت، ایسی شخصیت، ایسی عظیم انسان جو ہمیں انہوں نے عطا فرمایا، یہ سارا فیض سردار احمد صاحب کا تھا کہ حضور فیض ملت نور اللہ مرکزو وہاں سے فیصل آباد سے پڑھ کر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا، سنیت کا پرچم کو اٹھایا اور پورے سنیوں کو جگایا اور دیوبندی وہابی اور ایسے بدمذاہبوں کو جوڑا اور کہا کہ نہیں، تم وہ لوگ ہو جو گستاخ رسول ہو اور ہم وہ لوگ ہیں جو عاشق رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محدث اعظم پاکستان کی ایک کرامت بھی سماعت فرمائے کہ آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ بد مذاہب کو سلام نہیں کرتے تھے، بد مذاہب کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں دیتے تھے۔ تو آپ ایک دفعہ اس سفر پہ گئے تو ٹرین کا سفر تھا، تو آپ اترے تو سامنے ایک بد مذاہب کھڑا تھا، تو وہ بالکل آپ کے بالکل نزدیک کھڑا تھا، تو ساتھ ایک اور عالم تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج اس کو حضرت صاحب نے سلام کر لیا، آج اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے لے تو ہمارا تو کچھ نہیں بچتا، کیونکہ ہم نے تو کہا ہے کہ حضرت صاحب وہ ہیں جو بد مذاہبوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ ہی نہیں دیتے اور سلام بھی نہیں لیتے، اور اگر یہ سلام آج کر لیتا ہے تو بات تو ختم ہو گئی، لوگ تو ہمیں جینے نہیں دیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ بد مذاہبوں کو وہ سلام نہیں کرتے۔ آج ہمارے مولوی صاحب نے تو سلام کیا ہے۔ جناب والا حضرت محدث اعظم جناب پاکستان، آپ نیچے اترے نا ٹرین سے اترے تو وہ آگے ہو کر سلام کرنے لگا، تو آپ نے طریقی جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ دور ہٹ جا، تجھ سے گستاخ رسول کی بدبو آ رہی ہے۔
گستاخ رسالت کی بدبو آ رہی ہے، کہا کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان نے وہ بتا دیا کہ جناب والا میں وہ ہوں جو عاشق رسول و بد مذاہب آتا ہے، مجھے ان سے نفرت نہیں ہے، بلکہ مجھے ان سے نفرت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے، حضور کی ناموس پہ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان نے اتنے نایاب ہیرے اور جواہرات اکٹھے کیے، جناب والا یہ پاکستان کے نہیں تھے، بریلی کے رہنے والے تھے، اور اتنی زیادہ زندگی آپ نے بریلی میں درس و تدریس فرمائی، اور 10 سال پاکستان کے اندر آئے اور 10 سال پاکستان کے اندر تدریس فرمائی، اور اتنے نیاب ہیرے چھوڑ گئے کہ جناب والا آج بھی جب محدث اعظم پاکستان کو یاد کرتے ہیں نا، حضور فیض ملت کو یاد کرتے ہیں، محدث اعظم پاکستان کی بھی یاد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، محدث اعظم پاکستان کی عاجزی اور انصاری دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ آپ بالکل سادہ طبیعت کے مالک تھے، بالکل سادہ ہو کر رہتے تھے، اور پھر حدیث پاک کے اتنا احترام اور شریعت کے اتنے پابند تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ حدیث پاک پڑھاتے تھے نا، حضور علیہ السلام کا فرمان پڑھاتے تھے، فرماتے ہیں کہ ساری توجہ صرف حدیث پاک میں ہوتی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری توجہ حدیث پاک۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ جب حدیث پڑھا رہے ہوتے نا تو کہیں ایسی بات آ جاتی کہ حضور علیہ السلام یہاں رو پڑے تو جناب والا محدث اعظم پاکستان بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جہاں آپ مسکراتے تو آپ اپنے طلباء کرام کو بھی فرماتے یہاں میرے مصطفیٰ نے مسکرایا تھا، تم بھی مسکراؤ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں ایسی بات آ جاتی کہ حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام کو یہ چیز تقسیم کی ہے، آپ حدیث پڑھا رہے ہوتے تو آپ وہ چیز منگوا کے بچوں میں تقسیم فرماتے، سبحان اللہ۔ اتنا یعنی کہ عاجزی اور انکساری اور حدیث نبوی پر عمل۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، دین کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا، دین کے ساتھ ان کا جو مخلص پن تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے بہاولپور کی سرزمین کے اوپر جو آ کر سنیوں کو جگانے والے عظیم ہستی حضور فیض ملت نور اللہ عمر قدو، ان کو اس مقام تک پہنچانے والے محدث اعظم پاکستان تھے، جن کا عرس کل سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو دعوت بھی ہے، آپ تشریف بھی لے آئیں، اور ان کے جو روحانی فیض و برکات ہیں ہم نصیب وہ بھی لوٹیں، کیونکہ یہ بزرگوں کی محافلیں جو ہوتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیاں آتی ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہم وہاں جائیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، شاید ان میں سے یعنی کہ جو ان کی قبر انوار پر رحمتوں کی برسات اور ان میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی شاید نصیب ہو جائے۔ اب جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس کے ہم مقلد ہیں، آپ کی زندگی مبارک اٹھا کر پڑھے، آپ نے ایسے مسائل اخذ کیے کہ دماغ دنگ رہ جاتا ہے، کہ اتنے مسائل اور بندہ کا دماغ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار یہ کہاں سے نکلے، کیسے نکلے۔ اور آپ کی بھی سادگی دیکھی جائے تو کمال کی سادگی ہے۔ آپ جب حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے نا، امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ آپ نا کسی نے کہا کہ آپ نا حدیث پاک پڑھا رہے تھے، حدیث پاک کا سبب پڑھا رہے تھے، اتنا فوکس، اتنی توجہ حدیث پاک پہ تھی کہ جناب والا 50 مرتبہ بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا، آپ کو کاٹا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، 50 مرتبہ بچھو نے کاٹا، لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ جناب والا جب حدیث پڑھا کر فارغ ہوئے نا تو جھلن ہوئی، تو کیا دیکھتے ہیں 50 جگہ پر نشان پڑا ہوا ہے اور بچھو وہاں گھوم رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور اتنی توجہ، فرمایا کہ میں حضور کے فرامین پر ایسے مگن ہو جاتا ہوں، مجھے دنیا داری کی فکر ہی نہیں رہتی، میں دنیا داری میں طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ انہیں کیسے ملا؟ محدث جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ جو مجھے یہ مقام ملا ہے نا، جو مجھے یہ عزت ملی ہے، میں نے اپنے استادوں کا ادب کیا ہے، میں نے اپنے استادوں کا ادب کیا ہے، اور مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔
اور دیکھیے کہ ہر مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پتہ لگ گیا جو استاد کا قدر کر لیتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جب وصال ہوا نا تو کسی بندے نے خواہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت فرمائی. حضور علیہ السلام کی زیارت فرمائی تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے حضور علیہ السلام کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. وہ شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ آ رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ آ رہا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. تو کسی نے کہا کہ حضور وہ تو بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام ہیں. آپ نے فرمایا ہاں امام ہے، آج میں اس کا انتظار کروں، اس کا وصال ہو گیا، میں اس کے استقبال کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. کہتے ہیں کہ آ گئے قبر میں بھی چھڑانے، کتنا درد ہے امتی کے لیے. آقا علیہ السلام سے جو وفائیں کرتا ہے، جو آقا علیہ السلام کے جناب والا فرامین پہ عمل کرتا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلام، ادب کتنا تھا آپ کے اندر. امام اعظم ابو حنیفہ ایک دفعہ سبق پڑھا رہے تھے، وہ مسائل کی کتابیں پڑھا رہے تھے. تو آپ نے ایک جگہ یعنی کہ سرا کے اوپر بیٹھ کر یعنی کہ میدان کے اندر بیٹھ کر پڑھا رہے تھے. تو کسی نے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آتا ہے آ کرنا گیند وغیرہ، بچے گیند وغیرہ کھیل رہے تھے، گیند بلا، تو بچہ آتا ہے گیند اٹھانے کے لیے. امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر بچہ واپس چلا جاتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں. پھر بچہ آتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شاگردوں نے عرض کی حضور استاد محترم یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ جب بھی بچہ آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا یہ جو سامنے بچہ تمہیں بظاہر چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے لیکن میں اس کا ادب کر رہا ہوں. کہتے ہیں حضور کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرے استاد کا بیٹا ہے، یہ میرا استاد کا بیٹا ہے، اس لیے میں کھڑے ہو کر اس کا ادب کر رہا ہوں. تو کسی نے کہا حضور یہ تو بچہ ہے، اتنا تو پڑا ہوا ابھی تو بچہ ہے. فرمایا میں اس کا بچپانہ دیکھوں یا میں اپنے استاد کو دیکھوں؟ اور جس نے مجھے اس مسند پہ بٹھایا ہے، اس کرسی پہ بٹھایا ہے، اگر اس کے بچے کا ادب نہیں کروں گا تو میں کس کا ادب کروں گا؟ اور جناب والا جو استاد کا ادب کرتا ہے چاہے کن دماغ بھی ہو لیکن کامیاب ضرور ہو جاتا ہے. کامیاب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں لیکن ان میں سے چند باتیں، کیونکہ صرف 5 منٹ باقی ہے ہمارے پاس، صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نا ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے نا آپ کو نا ایک مسئلہ تھا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ یہ جو کتا ہے نا، کتا جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ جو فقہی مسائل جاننے والے تھے، یہ ہر بات کو فوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل کہاں سے نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کتا کب جوان ہوتا ہے، یہ کتا کب جوان ہوتا ہے. تو آپ پریشان بیٹھے ہوتے، تو ایک نا یہودی وہاں سے گزرا، تو آپ کو پریشان دیکھ کر کہا کہ آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ تو فقہ کے بڑے امام ہیں، آپ کو تو لوگ بڑا مانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ایک مسئلے کے اندر اڑ گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کتا کب جوان ہوتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ کتا تب جوان ہوتا ہے جب اپنے پاؤں اٹھا کر پیشاب کرنے لگتا ہے، تب جوان ہو جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو اس نے جواب دیا، وہ چلا گیا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جناب والا درس حدیث پڑھا رہے تھے، وہی بزرگ وہی بندہ جناب والا گزرا. تو آپ نہ کھڑے ہو گئے اس کے استقبال کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو یہودی ہے، یہ تو کافر ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ میں ان کو دیکھوں یا ان کا سوال کو دیکھوں، میں ان کو دیکھوں یا جو انہوں نے مجھے جواب دیا ان کو دیکھوں. میں سوال میں مگن تھا، مجھے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہے، ایک سبق پڑھایا ہے. یار اتنا ادب، اتنا احترام، یار اتنی چھوٹی سی بات بھی اگر کہیں سے سن لیتے تو اس کا بھی ادب کرتے. اور میں ناکارہ سا بندہ،
میں بھی بہت کن دماغ تھا، بہت کن دماغ تھا. میری سوچ، میرا خیال بھی نہیں تھا کہ میں آج اس مسئلے پہ بیٹھوں گا، اس جگہ پہ بیٹھوں گا. لیکن میں استادوں کا ادب کرتا تھا. میرے سے زیادہ پڑھنے والے، مجھ سے زیادہ اعلیٰ ایک سپارہ حفظ کے کرنے والے، ایک سپارہ سبق میں سنانے والے، لیکن آج وہ دھکے کھا رہے ہیں. لیکن آج میں مسجد پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں. یہ میرے استادوں کا کرم ہے، میرے استادوں کی مہربانی ہے. اور میں نے استادوں کا ادب کیا ہے، آج میں اس مسجد پہ بیٹھا ہوں. اور جو بندہ استادوں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ میرے دوستوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. میرے حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو کا آپ کا ادب دیکھیے. محدث اعظم پاکستان جب آتے نا بہاولپور، تو آپ یہاں سے نا کسی نے، آپ سبق پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے استاد صاحب میلاد چوک پر آ گئے ہیں. آپ کے استاد صاحب کہاں آ گئے ہیں؟ میلاد چوک پر آپ کے استاد صاحب آ گئے ہیں. میرے حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو، آپ نے جوتا نہیں پہنا، بھاگتے ہوئے گئے استاد کے قدموں میں، بھاگتے ہوئے گئے استاد کے قدموں میں. اور یہ بات کوئی نئی لپی چھپی نہیں ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو نے، جناب والا محدث اعظم پاکستان نے جب جوتے اتارے، حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو نے جوتے اٹھا کر اپنے سر مبارک پر رکھے اور بتا دیا، اور لوگوں سن لو، جو چاہتا ہے نا کہ کامیاب ہو جاؤں تو اپنے استادوں کے جوتے اٹھا کر سر پہ رکھ لو، انہی جوتوں کے صدقے اللہ نے تمہیں عزت دینی ہے. یہ حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو، انہوں نے عزت کیا، اپنے استاد کا احترام کیا. تو آج پورے بہاولپور کے اندر ان کا ایک سکہ ہے، ایک نام ہے پوری دنیا پہ، ہند سندھ جہاں مرضی آپ جائیں. اور یہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، میرے وہم و گمان میں تھا، ایک نبینا شخص بیٹھا تھا میرے ساتھ. تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ میں بہاولپور پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہاولپور پڑھتے ہو، آپ حضور فیض ملت کو جانتے ہیں؟ حضور فیض ملت کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں وہیں پڑھ رہا ہوں. کہا کہ حضور فیض ملت کا میں شاگرد ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں. اور دیکھیے کہ انہوں نے جو دین کا کام کرتا ہے نا، مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہوتا ہے. مرتے تو ان کے ہیں نا جو بس اگلی بات نہیں کرتا، ہمارے تو بھائی بزرگ بھی زندہ ہے، ہمارے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ